رات جب آئی اندھیرا سا چھا گیا، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، لیکن یہ رات ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ رات جاتی ہے، صبح کا اجالا ہوتا ہے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے اور دوپہر کو اپنی جوانی میں آتا ہے اور شام ہوتے ہوتے ڈوبتا ہے۔ یہ وقت پیغام دیتا ہے کہ ہمیشہ زندگی ایک جیسی نہیں، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں۔ ہاں، بچپنا اور بچپنے کے بعد لڑکپن اور لڑکپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، اور انسان جوانی کے اندر غرور میں چلتا ہے، لیکن سوچنا چاہیے انسان کو کہ مجھے قبر میں جانا ہے۔ ہاں، یہاں جتنا انسان غرور کر لے، جتنا کچھ کر لے، جو کر سکتا ہے دنیا میں، چاہے تو اچھے عمل کرے چاہے تو برے عمل کرے، اسی صورت میں آگے فرمائے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ مرصاد کہتے ہیں اس کو جب تیر مارنے والا اور نشانہ مارنے والا جب نشانہ مارنے کو تیار ہوتا ہے تو جس چیز پر نشانہ مارنا ہوتا ہے اس کو جس طرح وہ غور سے دیکھتا ہے، ہمیں تن متوجہ ہو کے دیکھتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں تجھے دیکھ رہا ہے۔ جوانی میں جو کچھ کرتا ہے کر لے، نیکی کرتا ہے اپنے لیے فائدہ، اگر جوانی کے نشے میں آ کر، پیسوں کے گھمنڈ میں آ کر، پاور کے گھمنڈ میں آ کر کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ جس طرح سورج دوپہر کو بھری جوانی میں آتا ہے، شام کے وقت اسے بھی غروب ہے۔ اے نوجوان سن، تجھے بھی، تیری جوانی کو بھی، تیری زندگی کو بھی غروب ہے۔ نوشیروان کے در پر لکھا تھا بآب زر کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے، ہم نے دیکھے یہ ہزاروں جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، قبر کون کھودی گئی، نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا۔ تقی میر درد کہتا ہے کل جو کاسائے سر پر جو پیر آ گیا، قبرستان سے